یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس ان حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں بیٹھی ہی ہوتی ہیں اور تبھی آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ لیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور اس جنت کے کپڑے سے لپیٹ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں حضرت بی بی فاطمہ کی مبارکباد دینے کے لیے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سائمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سائمہ یہ سن کر کہنے لگی کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟
یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، اے سائمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے ہوئے تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اسے خوب پیار کیا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سائمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیاں ہی مار دی گئی تھیں۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ زندہ بیٹی کو ہی دفنا دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ تو یہ واقعہ صرف سائمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو دفن نہیں کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس وقت سائمہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سائمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھتی رہی۔ سائمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے، اور نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سائمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سائمہ خزایا نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی اور حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔